بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کوئی بھی غیرت مند مردی بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ہونے والی بیوی کے غیر مرد سے تعلقات رہے ہوں اور وہ زمانے میں بد کرداری کا دھبا لیے منہ چھپاتی پھر رہی ہو۔ اپنی بیوی کی حقیقت پتہ چلی تو میں بھی بپھرے شیر کی مانند اس پر ٹوٹ پڑا، مگر اس کے بعد جو ہوا اس کے بعد مجھے شرمندگی ہونے لگی اور پھر میں مسلسل توبہ کرنے لگا۔ آج میری شادی تھی اور میری شادی ایسی لڑکی سے ہو رہی تھی جس کے بارے میں کچھ دن پہلے جرگا بیٹھا تھا، یعنی سب جانتے تھے کہ اس لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور اس پر بد کرداری کا الزام تھا، پر آج وہ میرے نکاح میں آ چکی تھی اور اب میری بیوی بن کر میرے گھر آ چکی تھی۔ سنا تھا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور پھر دونوں کے معاملات خراب ہو گئے تو لڑکا اسے بدنام کرنے کی غرض سے لوگوں میں باتیں پھیلانے لگا۔ پھر جرگے والوں نے عورت کو ہی مظلوم جانا اور لڑکی کو سمجھایا کہ وہ اپنی حد میں رہے اور کسی کی بیٹی کو یوں زمانے بھر میں بدنام نہ کرے۔ لڑکی کا باپ رونے لگا کہ اب میری بیٹی سے شادی کون کرے گا، اور بدقسمتی سے میرا باپ اس لڑکی کے باپ کا جگری دوست تھا، یعنی دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ میرے باپ نے وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ میں اپنے دوست کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گا، اور آج میں سولی پہ لٹک چکا تھا۔ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے، کیونکہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے۔ جس شخص کے ساتھ اس کا جرگا ہو رہا تھا وہ کوئی ایسا لوفر ٹائپ نہیں تھا، بلکہ سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس کا اپنا کاروبار تھا اور وہ میری ہی مارکیٹ میں دکان پر بیٹھا کرتا تھا، جہاں پر میری بھی دکان تھی۔ میں اس لڑکے کو جانتا تھا، بہرحال میری اس سے کوئی دوستی نہیں تھی۔ اب میں وہاں دکان میں جا کے بیٹھتا تو وہ لوگ مجھے کیسی نظروں سے دیکھتے۔ میں اپنی بیوی کے کمرے میں جا رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی پاک باز نہیں ہے اور میری زندگی کو کس امتحان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میرے والد صاحب دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور اگر ان کو انکار کرتے تو ان کو دورہ پڑ جانا تھا، اسی لیے میں قربان ہو چکا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو مجھے وہی منظر دیکھنے کی امید تھی جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے، کہ میری بیوی بستر پر بیٹھی ہوگی اور میں جا کے اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ اب ہے تو وہ میری بیوی، اس سے کوئی بات کروں گا، کوئی تحفہ وغیرہ دوں گا، کیونکہ شادی تو اسی طرح ہوئی تھی کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سب لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیرت سے دنگ رہ گیا۔ میری بیوی تو کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ باتھ روم میں کچھ آوازیں آ رہی تھی تو پتہ چلا کہ باتھ روم میں گئی ہے۔ چلو یہ بھی اچھی رہی کہ دلہا صاحب کمرے میں آئے اور بیوی باتھ روم میں بیٹھی ہے۔ اب جانے اس نے باہر کب نکلنا تھا، اس کے انتظار میں یہاں کھڑا تو نہیں رہ سکتا تھا، تو سوچا بیڈ کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب بیڈ کی طرف نظر پڑی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیڈ کے اوپر سفید چادر بچھائی گئی تھی۔ یہ کس کی کارستانی تھی؟ میں اچھی طرح جانتا تھا میری ماں اور تائی بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ڈال چکی تھی اور میری ماں انہی کی بیٹی سے میری شادی طے کر چکی تھی۔ لیکن میرے باپ نے اس فیصلے سے ان کی سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا، اس لیے میری ماں اور تائی نے بستر پر پہلے ہی سفید چادر ڈال دی تھی تاکہ ان کو یقین ہو کہ جس لڑکی کے بارے میں یہ افواہیں اور خبریں سنی ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ، لیکن ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ پتہ ہی تھا کہ سب کچھ سچ تھا۔ خیر، مجھے اس چادر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری امی جو مرضی کرتی، پہلے ان کی کون سی مرضی چلی تھی، اب اگر وہ یہ سب کرنا چاہتی تھی تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن میں نے جب چادر کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ چادر پر پہلے سے ہی دھبے پڑے ہوئے تھے۔ یہ نشان کس چیز کی علامت تھے؟ فی الحال تو میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ میری ماں اس ٹائم کمرے میں آنا چاہتی تھی۔ مجھے ان کی قدموں کی چاپ اور چوڑیوں کی آواز سے اندازہ ہوا تو یہ میری ماں ہی ہیں۔ وہ بار بار دستک دے رہی تھی۔ میں ہڑبڑا سا گیا کہ ان نشانوں کو چھپاؤں یا نہ چھپاؤں، ان کے اوپر کوئی کپڑا رکھوں یا نہ رکھوں، کیونکہ میں تو ابھی کمرے میں آیا تھا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ امی کمرے میں آئیں۔ میں نے کہا کہ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا، وہ اندر ہی چلی آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے بیٹا، یہ تیری زندگی کے ساتھ تیرے باپ نے کیا کر دیا؟ اپنے دوست کی محبت میں تجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب ویسے بھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ خود کو مزید اس پریشانی میں نہ ڈالیں۔ میری ماں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تیری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ باتھ روم میں گئی ہے۔
میری ماں نے کہا کہ اچھا، ایسا لگا کہ جیسے وہ کچھ اور سوچ کے بولی ہیں، جیسے یہ سوچ رہی ہوں کہ اس ٹائم باتھ روم میں جانے کی اسے کیا پڑی تھی۔ شوہر کمرے میں آیا تو سامنے بیٹھتی۔ میری ماں نے کہا کہ میں تجھے یہی بتانے آئی تھی کہ میں نے بستر پر سفید چادر ڈالی ہے، اب تو اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، میری اولاد میں سب سے بڑا ہے۔ باقی سب بہنوں کی شادیاں کروائی ہیں تو سمجھدار ہے، کوئی نوجوان لڑکا نہیں ہے، تو سمجھدار ہے، کوئی نوجوان لڑکا نہیں ہے، اس لیے میں تجھے پہلے سے ہی بتا آئی تھی کہ میں نے امی نے چادر کی طرف دیکھا اور پھر اچانک میری طرف دیکھا۔ ان کے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری امی کے چہرے پہ اچانک سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہوں نے کہا کہ ارے ہم تو یوں ہی پریشان ہوئے جا رہے تھے، لائبہ تو بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ دوسرا لڑکا ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ تو بھی نہ پریشان نہ ہو، بالکل بھی پریشان نہیں ہو۔ اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھے انسان کو ایک برا انسان مل جائے؟ بیٹا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، تو نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو پھر تیری بیوی کیسے بد کردار ہو سکتی ہے؟ اچھا ہاں ظاہر ہے، چلو پھر خیر ہو گئی۔ میری ماں نے دل پہ ہاتھ رکھا، جیسے ان کو سکون آ گیا۔ شاید ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ لائبہ باتھ روم میں کیوں گئی ہے، کیونکہ چادر پر ان کی نظر پڑ چکی تھی۔ ان کے تو چہرے سے پریشانی کے سارے تاثرات اچانک سے غائب ہو گئے اور خوشی سے نہال ہو گئی۔ کہنے لگی کہ بس بیٹا ٹھیک ہے، سمجھو یہ بھی ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، تو نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، یہ تیری بیوی ہے، چلو رب کا کرم ہو گیا۔ میں تو یوں ہی پریشان ہو رہی تھی، میری امی ایک بات مجھ سے کرتی تو ایک بات خود سے کر رہی تھی، میں ان کو کیا بتاتا کہ جو وہ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے خود بھی تو معاملے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ امی تو ہنسی خوشی وہاں سے چلی گئیں، ان کو اپنی بہو سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ بہت خوش تھیں۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کی قسمت اتنی بری ہو، تجھے تو میں نے اتنی مرادوں سے حاصل کیا تھا، تو میرا ایک بیٹا ہے، اور پھر تیرے بعد تو بیٹوں کی لائن لگا دی، شکر ہے کہ تیرے جیسا قابل بیٹا ملا ہے مجھے۔ خیر میری ماں وہاں سے چلی گئی اور میں سر پکڑے بیٹھ گیا۔ میری بیوی باتھ روم میں تھی اور یہاں اس کے نام پہ کٹے ہوئے سارے بل کلیئر ہو گئے تھے، یعنی وہ تو بیچ میں سے صاف بن گئی۔ اب میں کیا کرتا؟ سب کو سچ بتاتا تو کیسے بتاتا؟ یہ تو بیٹیوں والا گھر تھا، میری ماں اور میری 4 بہنیں تھیں، اوپر سے ایک میرے والد صاحب جو میری بیوی کے گرویدہ تھے۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا ہوا تھا، ہمیشہ گود میں اٹھاتے بازار لے جاتے، کیونکہ میری امی نے شادی کے 2 سال بعد مجھے پیدا کیا۔ 2 سال تک انہوں کے ہاں اولاد نہ ہوئی اور پھر میں پیدا ہو گیا۔ میرے بابا کو بیٹیوں کا بہت شوق تھا، اسی لیے انہوں نے اپنا سارا پیار لائبہ کو دیا۔ پھر اللہ نے ان کی بھی سنی اور ان کو بھی 5 بیٹیوں سے نواز دیا، لیکن ان کے دل میں جو جگہ لائبہ کی تھی وہ شاید اپنی بیٹیوں کے لیے بھی نہیں تھی۔ پر جو معاملہ میری ماں نے سمجھایا تھا وہ معاملہ نہیں تھا۔ جس نتیجے پہ وہ پہنچ گئی تھی، اس نتیجے پہ شاید ابھی میں پہنچ ہی نہیں پاتا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی کے مخصوص ایام چل رہے ہیں۔ عورت کی زندگی میں ہر مہینے ایسے کچھ دن آتے ہیں جس میں اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اور پہلے تو ان باتوں کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا تھا، لیکن آج کل تو 4 منٹ بعد ٹی وی پر بھی کمرشل ایڈز دکھائی جاتی ہیں، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ میری بیوی باہر آئی، مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے وہ بھی میری طرح ہی پریشان تھی۔ میں جا کے صوفے پہ لیٹ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ لیا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں آوازوں سے اندازہ لگانے لگا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے وہ چادر اٹھائی اور بیڈ شیٹ بدلنے لگی، اس کے بعد اس نے اپنا زیور اتارا اور کپڑے بدلنے چلے گئی۔ شاید وہ پہلے اس لیے کپڑے بدل کے نہ آئی کہ میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں، لیکن مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اس کے لیے منہ دکھائی میں ایک سونے کی انگوٹھی لایا تھا، وہ میں نے سنگار کے آگے ہی رکھ دی تھی کہ خود ہی دیکھ لے گی۔ شاید اس نے وہ انگوٹھی اٹھا لی تھی۔ اس کے بعد وہ بستر پر سو گئی اور میں صوفے پر ہی سویا رہا۔ مجھے بیچ میں تھوڑی بہت نیند آئی، پھر اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ بچپن سے اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنی تھی کہ لائبہ نے اپنے ماں باپ کو بہت تنگ کر رکھا ہے، بہت ضدی ہے، فرمائشیں کرتی ہے، بچپن میں تھوڑی بیمار بھی رہتی تھی، اور جب تک اس کی فرمائش پوری نہ کی جاتی وہ دوائی نہیں کھاتی تھی۔ یہ ساری باتیں تو
बचपन की थी। बच्चे तो ऐसे ज़िद्दी होते हैं। और जब थोड़ी जवान हुई तो पता चला कि उसे मेकअप करने का, तैयार होने का, अच्छे कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो अपनी माँ बाप के सारे पैसे इन्हीं कामों में लगवाती है। फिर ये वो पहली लड़की बन गई जिसने ख़ानदान में अपने बालों को कलर करवाया, जबकि हमारे ख़ानदान में औरतें बालों को तभी कलर करती हैं जब उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन उसने तो फैशन के तौर पर करवाया था। बाकी सब लड़कियां उसे देखकर अजीब सा मुंह बना लेती कि हाँ, इसने तो कलर करवा लिया है। और फिर ये वो लड़की भी बन गई जो चुस्त लिबास पहनने लगी, फैशन करने लगी, बड़ी हील वाला जूता पहनती थी, छोटी कमीज, टाइट पजामा, दुपट्टा सिर्फ गले में होता, नाखूनों को बढ़ाने के रखती। यानी पूरे ख़ानदान में सबसे खूबसूरत भी थी और सबसे ज़्यादा बातें भी इसी पर होती थी। खूबसूरत तो ये बहुत लगती थी, लेकिन फ़ैशन करने के बाद अगर इसका मुंह धुलवा लिया जाता है तो फिर इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन तैयार होकर बहुत ही अच्छी लगती थी। अगर इसके साथ ये बदनामी मंसूब ना होती तो मुझे इससे शादी करने में कोई मसला ना होता। मैं भी हाँ करता, क्योंकि मर्द तो मर्द होता है, उसे खूबसूरत औरत क्यों बुरी लगेगी। लेकिन मैं जानता था कि अभी भी कोई ना कोई बात हो सकती है। बस रात भर यही सोचता रहा। एक दफ़ा तो दिल किया कि जाकर अपने बिस्तर पर सो जाऊं। कमरा तो मेरा है, बीवी भी मेरी है, जाकर एक साइड पे सो जाऊं तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैं उसे ऐसी हालत में हाथ नहीं लगाना चाहता था। ये उसूलों के ख़िलाफ़ था, मेरे अपने उसूलों के ख़िलाफ़ था। मैं उस पर कोई जुल्म नहीं करना चाहता था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सोचों का एक तांता बंध गया था। भला मुझे नींद कैसे आती। मेरा कद 6 फुट था और ये सोफ़ा तो शायद 5 फुट का भी नहीं था। मेरी टांगें ही उस पर पूरी नहीं आ रही थी। लेकिन शादी ब्याह के माहौल से इंसान थका हुआ हो तो सो ही जाता है। तो मेरी भी आधी रात में कहीं आँख लग गई और सुबह जो मैंने मंजर देखा तो मैं हैरान रह गया। सामने का मंजर बड़ा अजीब सा था। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी मैंने पता नहीं और कौन कौन से अजीबोगरीब मनाजिर देखने हैं। ये औरत मुझे कहाँ कहाँ जलील करवाएगी। अब ये क्या कर रही थी इस बात का, और फिर क्या मकसद था। अब तो मुझे इससे सवाल करना ही था, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे सामने थी और जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। जहाँ तक मुझे याद है ऐसी हालत में औरतें नमाज नहीं पढ़ती थी। अब ये क्या करना चाहती थी। क्या इस घर में कोई अजाब लाना चाहती थी। इसका मतलब कि वो सब कुछ कुछ और ही था, वरना ये कभी भी ऐसे नमाज ना पढ़ती। इतनी तो दीनी तालीम उसको होनी ही चाहिए थी। मेरे वालिद के दोस्त का घराना काफ़ी मजहबी था, नमाज रोज़े के बड़े पक्के थे। यह अलग बात कि नमाज पढ़ने के बाद ही वो दुनियावी कामों में पूरी तरह महव हो जाते, लेकिन नमाज की पाबंदी तो थी। तो क्या इसकी माँ ने उसको इतनी बुनियादी बातें ना बताई होंगी। वो नमाज पढ़ के हट्टी कट्टी तो चेहरे से बड़ी उदास लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे नमाज में रोती रही है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो उदास है और शायद रो कर उठी है। लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मैं उसका शौहर नहीं कोई और हूँ। उसके चेहरे पर डर उभरा था। मुझे न जाने क्यों अचानक से गुस्सा आ गया। शायद मेरे अंदर अभी तक वही नफ़रत भरी थी जो मेरे बाप की वजह से मेरे साथ आज ये मामला हुआ था। मैं शादी नहीं करना चाहता था और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तूने लाइबा से शादी नहीं की तो मैं तुझे घर से निकाल दूँगा। मुझे पता था कि शायद वो जज़्बात में आकर ये सब कुछ कर रहे थे, मुझे घर से ना निकालते। लेकिन ये कहकर उन्होंने मुझे बेघर कर दिया, 2 टके का कर दिया। मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। 4-5 साल मैं बाहर की मट्टी खाता रहा, वहाँ पे अकेला रहा, अपने कपड़े खुद धोता रहा, बहनों की शादियाँ करवाईं, उनके जहेज़ बनाए। अभी भी मेरी 2 बहनें बैठी थीं, लेकिन उनमें से एक की मंगनी हो चुकी थी और एक अभी पढ़ाई कर रही थी। यानी मैं अपने सारे फ़राइज़ निभा चुका था। अब तो मुझे कोई ऐसी लड़की ढूँढ कर देते जो मेरे काबिल होती, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ख़ानदानी मसले में मुझे रगड़ दिया। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि डर तो ऐसे ही रही हो जैसे मैं तुम्हारा शौहर नहीं कोई और हूँ। उसने कहा कि इस बात से क्या मतलब है आपका, आप ही मेरे शौहर हैं। मैंने कहा कि ये क्या था, रात को क्यों तुम बाथरूम में इतनी देर बैठी रही और तुम्हें पता है कि मैं किस मामले के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने बिस्तर की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि वो उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने कहा कि देखो, ऐसा कोई बहाना ना लगाना जिसकी कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो तुम अभी नमाज ना पढ़ रही होती। मुझे बताओ क्या बात है,
کیوں بیٹھی تھی تم جائے نماز پہ؟ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو مجھے بتا دیا ہوتا۔ تم نے دیکھا کہ میں سو گیا ہوں تو خود بھی یہ سوچ کر سو گئی کہ چلو جان چھوٹی، میں شوہر ہوں، اب تمہیں مجھے ہر بات بتانی ہوگی، اور اگر تم میری بیوی بنی رہنا چاہتی ہو تو پھر تو تمہیں مجھے ایک ایک پل کی خبر دینی ہوگی۔ بتاؤ مجھے کیا معاملہ ہے، اور اگر کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے، مجھے کچھ بتائے، کچھ تو سمجھائے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ مجھے بتا سکتی ہے، لیکن وہ تو اللہ میاں کی گائے بنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ایک پل کو میں نے غور نہیں کیا، لیکن یہ وہ لائبہ ہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی نور نہیں تھا، نہ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا سارا غرور ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تو نمی تھی، کیونکہ ابھی رو کے اٹھی تھی۔ جب وہ نہ بولی تو میں نے اسے بستر کی طرف دھکا دیا اور میں نے کہا کہ مجھے عام مرد نہ سمجھنا۔ میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی، لیکن برا میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ میں تمہاری کسی غلطی کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو غلطی کی کوئی جو کچھ بھی ہے مجھے سچ بتا دو، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ تمہارا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ گھر والوں نے شادی کرا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بس بے بس ہوں، میں جیسا چاہوں وہی کر سکتا ہوں۔ ابھی میں اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے میرے قدموں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ میں ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت تیز زلزلہ آ رہا تھا، اتنا تیز زلزلہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کے باہر کی طرف بھاگا۔ باہر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، وہ بھی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شاید ظاہر ہے شادی والا گھر تھا، کچھ لوگ ابھی گھر میں ہی موجود تھے۔ میں نے اپنی امی کی طرف دیکھا، میری امی کہاں تھی؟ میری امی کو سارے گھر کی فکر تھی، مہمانوں کو شاید ناشتہ کروا رہی تھی، ظاہر ہے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوں گی۔ میں نے دیکھا تھا وہ کچن میں کھڑی تھی، میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر آیا۔ اتنی دیر میں سامنے الماری کے اوپر رکھا ہوا گلدان زمین پر گر گیا تو لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی کہ لگتا ہے زلزلہ اتنا تیز ہے کہ ابھی زمین پھٹ جائے گی۔ پر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایسا ہی ایک زلزلہ کسی اور شہر میں آیا تھا، اسی لیے لوگوں کے دل میں خوف تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہم لوگ بھی باہر نکل آئے اور کالونی کے دوسرے لوگوں بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ سب نے میری بیوی کی طرف دیکھا، وہ پہلے ہی سب کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی، کیونکہ میری ماں نے ساری باتیں بتا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیچاری دلہن ابھی تو آئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ لوگوں اسے اندر لے گئے، اس کو پانی وغیرہ پوچھا، ناشتہ وغیرہ کروایا۔ میں کمرے میں آ گیا اور میں کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ زلزلہ اسی وقت کیوں آیا جب میں اس کی طرف بڑھا؟ یہ میرے لیے کوئی اشارہ تھا کہ میں جو کرنے جا رہا تھا وہ ایک غلط کام تھا۔ میں عجیب سی صورتحال میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر بلایا گیا کہ آؤ ناشتہ کر لو، تمہاری بیوی تو کچھ کھا ہی نہیں رہی۔ میں نے اسے کہا کہ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ میں آرام کہا تو اس نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ تھوڑا بہت کھا لو۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا، اس کے بعد ہم واپس کمرے میں آ گئے۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، کبھی چھپ چھپ کے روتی، کبھی باتھ روم میں چلی جاتی، کبھی میرے سامنے ہی رونا شروع کر دیتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ کو بتاؤں گی تو آپ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ شوہر جو ہے، شاید مجھے لگا وہ مجھے طعنہ دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، دوست سمجھ کے بتا دو، ہم تو بچپن میں ایک ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے ہیں، سمجھو کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا شوہر بعد میں ہوں، بتاؤ کیا بات ہے، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں تھا۔ وہ لڑکا خود ہی میرے پیچھے پڑا تھا، کالج میں پڑھ رہی تھی، میرے کالج کے آخری دن چل رہے تھے، وہ میری ایک کلاس فیلو کا بھائی تھا۔ میرے فیلو نے غلطی کی، اس کو میرا نمبر دے دیا اور پھر اس نے مجھے بار بار میسج کرنے شروع کر دیے۔ میں ڈر گئی کہ میں نے یہ بات اپنے ابو کو بتا دی۔ انہوں نے اسے فون کر دیا اور کہا کہ میری بیٹی سے دور رہو، تو اس نے ان سے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے ہی مجھے اپنا نمبر دیا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن میرے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی، گھر میں بھی فساد بن گیا۔ وہ شاید مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ جب اس نے مجھ سے میسج کر کے کہا کہ کیا مجھ سے دوستی کریں گی تو میں نے اسے بلاک کرنے کا سوچا، ساتھ اسے گالیاں بھی دی اور کہا کہ آئندہ فون نہیں کرنا، تم جیسے لڑکوں کا میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ شاید وہ اسی وجہ سے غصے میں آ گیا۔ آخری پیپر والے دن اس نے مجھے اغوا کر کے میرے ساتھ ظلم کر دیا، مجھے واپس کالج کے باہر چھوڑ گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی،
پتہ نہیں کس طرح پر اس ظلم کو اپنے اندر ہی چھپا لیا۔ اسی لیے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی اور ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا دل پھر بھی نہیں بھرا۔ اس نے پھر فون کرنا شروع کر دیا۔ ابو نے جرگا بلا لیا۔ جب بات سارے مردوں کے بیچ میں آ گئی تھی، اس نے مجھ پر الزام لگایا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت میں نے اللہ کی طرف دیکھا اور سوچا کہ میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا؟ میری عزت تو برباد ہو گئی۔ اب مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گھر جا کے خودکشی کر لوں گی تاکہ اپنے باپ کے لیے مصیبت نہ بنوں۔ لیکن پھر انکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ آپ کبھی اولاد اپنے ماں باپ کو سچ نہیں بتا پاتے، لیکن کسی قریبی کو بتا دیتے ہیں۔ سچ کہوں تو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھے آپ کے والد صاحب نے محبت دی ہے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا، پر یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ جاننے کے باوجود بھی آپ کی شادی میرے ساتھ کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ پر انہوں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غلطی میری نہیں ہے۔ میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن ایسے معاملے کے بارے میں کھل کر کسی سے بات نہیں ہوئی۔ ڈرتی رہی، سہتی رہی، کسی کو کچھ بتا نہ پائی۔ اسی لیے میری یہ حالت ہے۔ میں نے تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے والد صاحب کے لیے میرے دل میں عزت زیادہ بڑھ گئی۔ سچ کہتے ہیں جن کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں انہی کو دوسروں کی بیٹیوں کا احساس ہوتا ہے، اور پھر میرے والد صاحب اگر لائبہ کا احساس نہ کرتے تو شاید میرے دل میں ان کی عزت کم ہو جاتی، لیکن انہوں نے اس کا احساس کیا اور اس کو بچا لیا۔ میں نے کہا کہ تم کل ہی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا، تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے اور تمہاری صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں اگلے دن ہی میں سمیرہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دوائیاں کھائیں، آرام کریں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سے میرے دل میں لائبہ کے لیے عزت بڑھ گئی تھی، کیونکہ میں بھی تو اسی کا باپ کا بیٹا تھا۔ اگر میں برا انسان ہوتا اور میری تربیت برے طریقے سے ہوئی ہوتی تو میں نے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ لیکن بد کرداری اور ظلم میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی آپ پر ظلم کرے تو آپ مظلوم کہلاتے ہیں، اور جب جان بوجھ کر غلط کام کریں تو بد کردار۔ اور لائبہ مظلوم تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جو کچھ بھی ہو اس کو ہم کبھی بھی یاد نہیں کریں گے اور اس کا ذکر تک نہیں کریں گے، بس ایسے ہی زندگی گزاریں گے کہ جیسے ہم ان ساری مصیبتوں کے علاوہ ایک دوسرے سے ملے ہیں، جیسے مصیبت سے ہماری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ لائبہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ بھول جائیں گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں تو بھول بھی گیا۔ اس بات پہ مسکرات کر اس نے کہا کہ میں کبھی بھی بری لڑکی نہیں تھی، بس مجھے تیار ہونے کا شوق تھا، فیشن کرنے کا شوق تھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بری تھی۔ ہر وہ لڑکی جو اپنے آپ کو تیار رکھے کیا وہ بری ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، اپنے دل پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالو، میں تمہارے ساتھ ہوں، زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ 1-2 مہینے کے علاج کے بعد میری بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن اس وجہ سے ہمارے ہاں دیر سے ولادت ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی کے 3 سال بعد اللہ نے مجھے پیارے سے بیٹے سے نوازا اور میری زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اگر مرد صحیح سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو عورت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر میں غصہ ہو کر اسے چھوڑ دیتا تو اس بیچاری پر بہت بڑا ظلم ہوتا، لیکن میں ظالموں میں سے نہیں ہوں۔ میرے باپ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ تب لائبہ کا ساتھ نہ دیتے تو شاید وہ خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتی۔ عورت کا سجنا سنورنے میں برا نہیں ہے، مگر وقت کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ہماری لڑکیاں سادگی میں ہی اچھی لگتی ہیں، انہیں ہار سنگار شادی کے بعد کرنا چاہیے، وہ بھی صرف اپنے شوہر کے لیے۔ میری بیوی کی سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی۔